بسم اللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ ایک بہت ہی تفصیلی سوال آیا ہے، میں آپ کو سوال سمرائز کر دیتا ہوں۔ بھائی کہتے ہیں سوال کرنے لئے قرآن پاک پہ سوال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمیں ایک تو پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابی بن کعب، معاذ بن جبل، زید بن ثابت، ابو زید، ابو الدرداء، سعید بن عبید، علی علیہ السلام، ان سب نے قرآن جمع کیا ہوا تھا۔ ان سب سے یہ پتہ چلا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں قرآن پاک جو تھا وہ جمع ہو چکا تھا، اہتمام ہو گیا۔ پھر کہتے ہیں حضرت عثمان کے دور میں جو ہے دوبارہ جمع ہوا اور پرانے نسخے جو تھے ان کو نظر آتش کیا گیا، اس کے بارے میں تو کہتے ہیں یہ بیسیکلی ان دو باتوں سے کنفیوژن ہو جاتی ہے۔ ایک جو ہے احادیث کی روشنی میں نظریہ یہ پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر کے دور میں قرآن مجتمع ہوا جلد کی شکل میں، اور ایک سے پتہ چلا کہ حضرت عثمان کی شکل میں، دو کنفیوژن پیدا ہو گئی۔ تو کہتے ہیں یہ اس میں ہماری رہنمائی فرمائیں۔ بہت اچھا سوال ہے جی، بڑا علمی سوال ہے۔ پہلی بات تو آپ میری نوٹ کر لیں، غیر مسلم جو ہے نا، اس وقت میں الحمدللہ یونیورسٹی میں قرآن کا ہی سبجیکٹ پڑھا رہا ہوں غیر مسلموں کو۔ یہ میرے تجربے میں آئی ہے یہ بات کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کمپائلیشن آف قرآن کو اگر آپ یہ کہیں گے نا کہ اس وقت کلیکشن آف قرآن ہوئی تو وہ کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں، اور وہ صحیح شکار ہوتے ہیں بھائی۔ حضرت عثمان کا دور تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کم از کم بھی 12 سال بعد شروع ہوتا ہے، منیمم ہے نا۔ تو یہ کیا بات ہوئی، 12 سال امت سو ہی رہی، قرآن ہی اکٹھا ہوا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ صحیح احادیث ہیں اور امت ساری مانتی ہے الحمدللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور میں، اپنی زندگی میں، حیات مبارکہ میں، مدینہ منورہ میں بتا رہے ہیں کہ قرآن کافروں کے علاقوں میں نہیں لے کے جانا۔ آپ اپنی زندگی میں حکم دے رہے ہیں کہ قرآن لکھو، حدیث نہ ابھی لکھو۔ مکہ میں یہ ہوا، میں نے آپ کو پہلے ایک تفصیلی ریکارڈنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بڑا سینسٹیو ٹاپک تھا، اس کے اوپر میں نے ڈسکس کی، وہاں ضمناً یہ بات آئی، وہ پھر میں بتا رہا ہوں آپ کو یہ کیا بات ہوئی۔ اور یہ تو کوئی نوٹ نہیں کرتا وہی اترتی کیسی تھی۔ اللہ، وہ منظر جو ہے آپ ذرا امیجن کریں، اللہ کا کلام آ رہا ہے، ایک خزانہ آ رہا ہے یار، ایک بینک سے گاڑی نکلتی پیسے لے کے، آرمرڈ ہوتی ہے، وہ بختر بند گاڑی کی طرح وہ ہوتی ہے، اس میں اسلحہ ہوتا ہے، ہر چیز ہوتی ہے، حفاظت۔ اللہ کا کلام آئے اور اس کی حفاظت نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ منظر تو دیکھیں، غور کریں، قرآن اور احادیث کو سامنے رکھیں۔ مجھے الحمدللہ ابھی ایسے لگ رہا ہے جیسے میرے سامنے یہ چیزیں گھوم رہی ہیں۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ایک مختصر ایک نقشہ کھینچوں گا آپ کے سامنے، نہ سمجھ میں آئے نہ دل میں اترے تو پھر کہیے گا انشاءاللہ بحکم تعالی کہ وہاں سے چلا پیغام۔ کون چن لیتا ہے اس پیغام کو؟ روح الامین، اس کو اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، تم لے کے چلو۔ جب وہ لے کے چلتا ہے سیدنا جبریل علیہ السلام، پھر ان کے آگے پیچھے فرشتوں کی فوجیں، وہ فرشتے ساتھ، روح الامین زمین پر آتا ہے، اور وہاں پہ شہاب ثاقب لیے مقرر ہیں فرشتے کے، کوئی شیطان خبر بھی نہ سننے کی کوشش کرے۔ قرآن میں اس کا بھی ذکر آپ کو ملے گا کہ وہ کیسے وہ ہے کہ جو استماع کرنے کی کوشش کرے گا اس کو شہابیہ پڑے گا وہ اللہ۔ پھر وہ زمین پہ اترتا ہے، قلب محمد پہ قرآن اترتا ہے، وہی اترتی ہے، پھر وہاں یاد کروایا جاتا ہے۔ پھر جب وہ یاد کرنے میں جلدی کرتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں لا تحرک بہ لسانک، نہ میرے پیارے محبوب اپنی زبان کو تیز نہ ہلاؤ، لتعجل بہ، تعجیل کیوں کرتے ہو؟ ان علینا جمعہ وقرآنہ، ہم اس کو جمع کریں گے اور اس کی تلاوت بھی کروائیں گے۔ اللہ اکبر، فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ، سورۃ القیامہ۔ پھر اللہ کہتا ہے نہ زبان مت جلدی ہلاؤ، بس یہ کہو رب زدنی علما، جب تک وہی پوری نہ ہو جائے جلدی نہ کرو، یہ تم پہ جمع ہونا ہے تمہارے سینے پر۔ پھر اللہ نے ان کو تسلی ساتھ دلوا رہا ہے، ساتھ یہ وہی آ رہی ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اگر تم سے کچھ وحی کے بارے میں پریشان کیوں ہوتے ہو؟ ہم اس کو اتار رہے ہیں، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ پھر اللہ کہتا ہے اگر تم بھول بھی گئے تو ہم تمہیں پھر دوبارہ یاد کروا دیں گے، تمہارے لیے پھر آیتیں اتار دیں گے۔ اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ میں یہ قرآن سے نقشہ کھینچ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اس سارے پروسیس کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ اکٹھا کرنا بھی بتا رہا ہے، جمع کرنا بھی بتا رہا ہے، کتابت بھی بتا رہا ہے، حفظ بھی بتا رہا ہے، سارا کچھ تو ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر ہم کیسے یہ مان لیں کہ بھئی یہ 15 سال کے بعد امت سوچنے کہ او ہو اچھا قرآن اکٹھا کریں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے بھائیوں؟ دوسری طرف ہمیں تو یہ ثبوت ملتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ کاپی دی تھی قرآن پاک کا، مکمل نسخہ کامل دیا۔ یہ نا اس لیے کنفیوز نہ کریں،
تو میں نے نقشہ کھینچ دیا آپ کے سامنے الحمدللہ، اور وہاں جب بیان ہو رہا ہے، وہاں پہ جب حفظ ہو رہا ہے، پھر آپ پڑھ کے سنائیں گے جبریل کو، پھر آپ کاتب کو لکھوائیں گے، کاتب آپ کو لکھ کے پڑھ کے سنائے گا، وہ سنیں گے ہاں اب یہ ٹھیک ہے بالکل۔ جب یہ سارا ویریفیکیشن پروسیس ہوگی، پھر جبریل علیہ السلام واپس جائیں گے آسمانوں کی طرف۔ اس کے بعد پھر ہر رمضان میں قرآن کا دور ہو رہا ہے، یہ میں اب قرآن سے حدیثوں کی طرف آ رہا ہوں، ہر رمضان میں قرآن کا دور ہو رہا ہے۔ وہ کس قرآن کا ریویژن ہو رہا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ، جبریل ڈکٹیشن دیتے ہیں آ کے کہ یہ آیت اس جگہ پہ ہے، یہ صورت اس کا حصہ ہے، یہاں یہ بات ہو گئی، یہاں یہ ترتیب قرآن بھی ساتھ ساتھ ہو رہی ہے۔ یہ بھی دماغ سے نکال دیں، مسلمانوں نے یہ بھی ایک بات ڈھکوسلا بنا رکھا ہے کہ وہ اکٹھے ہوئے بعد میں کمیٹی والے کہ اچھا یہ صورت یہاں ہونی چاہیے، اور یہ انسانی آرڈر نہیں ہے۔ قرآن کی ترتیب، قرآن کا نزول، سب کچھ اس رب کی طرف سے ہے۔ یہ بات لکھ کے رکھ لیں کہیں اپنے سینوں پہ، حفظ کر لیں اس بات کو، اور یہی بات سمجھائیں غیر مسلموں کو کہ اس کتاب کی نزول، اس کی ترتیب، اس کی حفاظت، یہ اس کا ذمہ اللہ نے خود لیا، اور یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں تقریباً کم و بیش سارا ہو چکا تھا۔ اس کو سمجھے کہتے ہیں نا فائنل ٹچ اپس، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس کو دیے گئے۔ فتنہ ارتداد چل پڑا، جھوٹے نبی نکلا ہے، تو قرآن نہ محفوظ ہوتا تو اب تو آپ تو گئے تھے، پھر ہمیں کہاں قرآن ملنا تھا۔ پھر آپ نے یہ بات نہیں بھولنی میرے بہنوں بھائیوں کہ اس کتاب کا پرائمری سورس آف پروٹیکشن واز ناٹ کتابت، یہ نہیں تھا، پرنٹنگ اویلیبل نہیں نہ تھی، اس کا پرائمری سورس تھا یہ سینے، میرے آپ کے سینے اللہ نے چن لیے، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے سینے سے دوسرے سینوں میں ٹرانسفر کیا، ہزاروں لاکھوں چلتے پھرتے قرآن تیار ہوئے۔ بتائیں آپ، سینہ بسینہ قوم میں تیار ہوا، قبیلوں کی امامت بچوں سے کروائی گئی، جہاں پہ ایک بقرہ اس کو صورت آتی تھی پورے قبیلے سے زیادہ، اتنا قرآن کا اہتمام ہو رہا تھا۔ تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ جو عہد عثمانی کا کام ہے نا، اس کو انگلش میں کہتے ہیں پبلیکیشن۔ پرنٹنگ پریس میں کاپی جاتی، پبلیکیشن ہوتی ہے، اور جب پبلیکیشن ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں بھائی چودھری صاحب، حاجی صاحب، بٹ صاحب، آپ کے گھر میں جتنی کاپیاں ہیں نا، یہ اس پہ حکومت کی مہر نہیں لگی ہوئی، یہ ساری لے آئیں ہمارے پاس۔ ہم نہیں چاہتے کہ آپ کے گھر میں جو کاپی ہے، آپ نے 15 سپارے یاد کیے تھے آپ کے پاس، وہ پڑھیں، ادھر لے آئیں۔ آپ نے 5 سپارے یاد کیے ہوئے تھے اور تھوڑے سے لکھوائے بھی، وہ لے آئیں۔ یہ ہم نہیں چاہتے کہ 5 6 سپارے ادھر ادھر سے نکل کے، جیسے وہ بھی ملا ہے نا برمنگھم سے، وہ ایسے ہی ہے، کسی کے گھر میں جیسے کوئی قرآن کا ایک سپارہ پڑا ہوتا ہے، اس طرح ملا ہے، پورا قرآن تھوڑی ملا وہ تو اس کی کاربن ٹیسٹنگ ہوئی ہے نا، پیپر کی کاربن ٹیسٹنگ سے انہوں نے حساب لگایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک جاتی ہے یہ بات۔ کچھ نے کہا نہیں جی پیپر اس سے بھی پرانا ہے، تو پھر کیا ہے، پیپر تو 100 سال پہلے بھی پرانا ہو سکتا ہے، اس سے تھوڑی کچھ ثابت ہوتا ہے قرآن کے خلاف، بلکہ وہ قرآن کی صداقت کا ایک ثبوت ہے۔ تو وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجتہاد کیا اس وقت کہ یہ سارے جو نسخے لوگوں کے گھروں میں پڑے ہیں نا، ان کو نظر آتش کرنا چاہیے، گورنمنٹ کو اس کی اتھارٹی اپنے ہاتھ میں کر لینی چاہیے، تاکہ قرآن کی کوئی فیک کاپی نہ بنا سکے۔ وہ ایک ایکسٹرا سٹیپ تھا قرآن کی حفاظت کے لیے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ معاملہ واضح ہو گیا ہوگا۔ اس کا بڑا پیارا ایک لفظ میں نے دیکھا ہے، انگریڈ میٹسن کی کتاب ہے ہسٹوریسائزنگ دا قرآن، قرآن کے اوپر کتاب لکھی اس نے، وہ وائٹ کوکیشن پروفیسر، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو اسلام بھی نصیب کیا۔ اس نے کہا اس کو کہتے ہیں ٹرانسکرائبنگ دا قرآن۔ یہ بولیں آپ، ٹرانسکرائب کرنا ہوتا ہے کہ جیسے میں ابھی بول رہا ہوں نا، تو کوئی بیٹھ کے اس کو لکھنا شروع کر دے، بولے ہوئے کو جو لکھ رہا ہے نا، اسے کہتے ہیں ٹرانسکرائب کرنا، جو پہلے سے ہی موجود ہے، کوئی نیا نہیں بنا۔ تو اس لیے قرآن تو پہلے سے ہی محفوظ ہے، اس کی پروٹیکشن کی لیئرز ہیں۔ اس کی پروٹیکشن کی ایک لیئر ہے یہ دوسری لیئر ہے اب پیپر، جو حضرت ابو بکر کے دور سے ہی چل پڑا تھا، پیپر آنا شروع ہو گیا تھا، اویلیبل ہو گیا تھا اس وقت۔ اور تیسری لیئر نہ بھولیے گا، وہ ہے شجرۃ القرآن، وہ قرآن کا شجرہ، درخت جو اوپر اللہ تک جاتا ہے، وہ آج بھی موجود ہے جی، آج بھی قرآن کی سند ہے، آج بھی قرآن کی سند اور اس کی اجازت قائم ہے، اور ہر قرت کی موجود ہے۔ یہ نوٹ کر لیں یہ بات۔ ہمارے کچھ دینی بھائی کہتے ہیں جی اسٹیبلشڈ قرت جو ہے وہ قرات حفص ہے۔ وہ اللہ کے بندوں، تھوڑا سا تو قرت کا کچھ معلومات لے لو۔ یہ تمہیں کس نے کہا بھائی؟ آپ آئیں، میں آپ کو مدینہ منورہ کے پرنٹڈ ہر قرآن کے پیچھے سند لکھی ہوئی ہے، یہ سند شجرۃ القرآن کا میں آپ کو ثبوت دیتا ہوں۔ وہاں لکھا ہوتا ہے ضبط ھذا المصحف الشریف، یہ دیکھیں، یہ اس کے پیچھے بھی یہاں پہ بھی لکھا شاید ہو، كتب هذا المصحف الكريم وضبط على ما يوافق رواية حفص بن سليمان بن المغيرة الأسدي الكوفي لقراءة عاصم بن أبي النجود الكوفي التابعي عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي عن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وأبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم
عن اللہ تعالی عز و جل، وہ اوپر سے آ رہا ہے ایسے. یہ ہے کہ اس کتاب کی، قرآن کی کتابت اس سند کے اوپر بھی، یہ سند ہے اس کی، جیسے حدیث کی سند ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی، اس طرح سے ہوئی ہے. اسی طرح قرات ورش کا آپ اٹھائیں گے نا تو وہاں الکوفی جو ہے نا، الحفظ عاصم الکوفی، اس کی جگہ لکھا ہوگا القالون، یا ورش عن نافع. ورش جو ہے وہ نافع ایک غلام، قرآن کو غلام نے مدون کروایا. اندازہ کریں اس کی نافع سے 2-3 قرات نکلتی ہیں 10 میں سے. وہ بھی اسی طرح ضبط، باقاعدہ اس کی پرنٹنگ اور کمپائلیشن کے ساتھ اور سند کے ساتھ موجود ہے. 10 کی 10 قرات کے اس طرح آپ کو پرنٹڈ مصحف مدینہ منورہ کے قرآن کمپلیکس سے اسی طرح بائنڈڈ فارم میں ملیں گے. الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہیں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. تو اس لیے آپ فکر نہ کریں، اس کی حفاظت کی بڑی لیئرز ہیں الحمدللہ. یہ جب تک زمین رہنی ہے، جب تک اللہ کا نام رہنا ہے، اس قرآن نے رہنا ہے. آخری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، روایات مشہور ہے، ہم تک یہی پہنچا ہمارے استادوں سے کہ ایک دن آئے گا لوگ اٹھائیں گے تو یہاں سے بھی وہ غائب ہوگا اور یہاں سے بھی غائب ہوگا. وہ اس وقت سے پہلے اس کتاب سے کچھ فائدہ اٹھا لیں، اس سے پہلے کہ دیر نہ ہو جائے. یہ اصل پوائنٹ آج نوٹ کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق دے اور اس کتاب کو، اس دین حق کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق دے. واللہ اعلم.